السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم وقف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ وقف کے لیے سانس کا لینا شرط ہے، بغیر سانس لیے حرف کو ساکن کر کے پڑھنا غلط ہے۔ وقف کرنے کی صورت میں لفظ کے آخری حرف میں تبدیلی کے لیے قواعد کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے وقف کی کچھ علامات یعنی رموز اوقاف بتائی ہیں، جیسے آپ نے یہاں رکنا ہے یا اس علامت پر رکنا ہے، اس پر نہیں رکنا، اس علامت پر رک سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو علامت ہمارے پاس ہے وہ ہے میم، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کافی جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں، یہاں پہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقف لازم ہے، یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، ٹھہرنا لازمی ہے، ورنہ معنی میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ ہمارے پاس ایک گول دائرہ سا آتا ہے جو آیت کے آخر پہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وقف کرنا جو ہے وہ سنت ہے، یہاں پہ بھی ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے سکتہ یا پھر سین، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی سکتہ یا سین آ جائیں گے تو وہاں پہ رکنا ہوگا، لیکن اس علامت پر آواز کو توڑ کر 2 حرکات کے برابر ٹھہرنا ہے، لیکن سانس جاری رکھنا ہے۔ اس علامت پر آپ نے سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وقفہ۔ یہاں پہ بھی سیم سکتہ کی طرف ہی ہم نے کرنا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے تھوڑا زیادہ رکنا ہے۔ سکتہ میں ہے 2 حرکات کے برابر، تو یہاں پہ آپ نے 2 حرکات سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہے، لیکن آپ نے سانس کو جاری ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی علامت ہے، اس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے میم عین اور 3 ڈاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 نقطوں کی جوڑی ہے، یہ 2 آتے ہیں ایک ساتھ ہی آتے ہیں، جیسے ایک یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ رکنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ایک پہ رکنا ہے اور ایک پہ نہیں رکنا۔ اسی طرح تو ہے، بعض اوقات تو آتا ہے آیات میں، تو یہاں پہ رکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاف اور فا، قاف لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی رکنا چاہیے۔ اسی طرح جیم اور صل لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ اجازت ہے، آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں یا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت کے آخر پہ گول دائرہ اور گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ تلاوت جاری رکھنی چاہیے اور رک بھی سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زا، صاد، قاف اور صلی، بہتر ہے کہ یہاں پہ تلاوت جاری رکھیں۔ اور لا اگر آیت کے درمیان میں آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ نہیں رکنا، پھر آپ نے ملا کے ہی پڑھنا ہے، ورنہ معنی غلط ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے رکنا پڑے تو آیت پھر سے دوبارہ شروع کریں یا 2-3 الفاظ پیچھے سے ملا کے پڑھیں۔ جی، یہ تھے سمبلز جو ہم نے دیکھ لیے ہیں وقف کے علامات کے، کون سی علامات ہیں اور کون سی علامت پہ رکنا ہے، کون سی پہ نہیں رکنا، کس طرح سے رکنا ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ یہ لیسن آپ نے 2-3 دفعہ سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم وقف کے قاعدے سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔